تحریک نمبر 2 جس کو ہم عضلاتی صابی کہتے ہیں، تو میرے پیرو یہ بھی شرح میں ہوتی ہے، بالکل اوپر ہاتھ رکھتے ہی 2 پوروں پر یہ نبض ملتی ہے۔ صابی عضلاتی صابی بالکل اوپر۔ میں تو کہتا ہوں نبض ہے ہی بڑی آسان، 3 نبضیں شرح میں ہیں، 3 منخفض ہیں، 3 نیچے ہیں، 3 اوپر ہیں۔ صابی عضلاتی صابی گدی عضلاتی گدی، یہ 3 نبضیں بالکل اوپر ملتی ہیں۔ بات ہو رہی ہے عضلاتی صابی کی۔ اب یہ 3 نبضیں جب اوپر ملیں گی تو ان میں علیحدہ کرنے یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے، تو یہ طوالت سے علیحدہ ہوں گی۔ ان کو علیحدہ کرنا ہے کہ یہ فلاں صابی عضلاتی کون سی ہے، وہ 1 پورا طوالت ہے اس کی، وہی رہے گی، اور عضلاتی صابی جو ہے اس کی طوالت 2 پورے، 2 پوروں پر ملے گی، یہ تیسرے پر نہیں، 1 پر ملے گی تو صابی عضلاتی ہوگی، اسی مقام پر اسی جگہ 2 پور پر ملے گی تو عضلاتی صابی ہوگی۔ کہ سیاہی زیادہ، صداع زیادہ اور سردی کم ہوگی۔ پہلے اعصابی عضلاتی میں کیا ہے، سردی زیادہ، صداع کم، سیاہی کم۔ اب میرے دوست اپنی طب کی زبان میں صداع کو تو مانتے ہیں، سیاہی کو نہیں مان رہے۔ کبھی غور کر لیں بھائی، صداع ہے کیا، صداع کہا کسے جاتا ہے، صداع کس سے نکلا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں عرض کروں گا، میرا اتنا علم اتنا نہیں ہے، خود غور کریں۔ صداع کس کو کہتے ہیں؟ ہم قانون والے یار لوگوں نے لگا لیا ہے صداع خشکی کو کہتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ میرے اس محفل میں عالم لوگ بھی موجود ہیں، میں جہل بھی یہاں موجود ہوں، تو یہ صداع کس سے نکلا ہے؟ کیوں جی؟ اسود سے نکلا۔ اسود کس کو کہا جاتا ہے؟ سیاہی کو۔ کالک سیاہی۔ ویسے بھی یہ مانتے ہیں، صداع کہتے ہیں، ہمارے قانون والے اس کو شاید لے گئے ہیں کہ عضلاتی صابی خشکی۔ بھائی یہاں خشکی نہیں ہے، یہاں سیاہی کی زیادتی ہے۔ کائنات کے اندر ایک کیفیت سیاہی کی جس کو اندھیرا کہا جاتا ہے، کائنات کی اکائی ہے، کائنات کا حصہ ہے۔ صداع کہہ کر، سیاہی کہہ کر پھر سیاہی کو نہیں مانتے۔ اللہ کریم اپنا کرم کر کے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر میرے میں کوئی غلطی ہے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، میں اپنی غلطی کو دور کر سکوں۔ غلطی اگر ہے کہیں چل رہی ہے، دیر سے چل رہی ہے، چاہے ابھی شروع ہوئی ہے، کوئی بھی غلطی ہے، اس کو مان لینا کوئی چھوٹا پن نہیں ہوتا، بڑا پن ہوتا ہے۔ یار اس بات کا نہیں علم تھا، آج پتہ چلا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔
ذلاتی صابی کے اندر سیاہی ہے اور ذلاتی صابی میں خشکی نہیں ہوتی. اس میں کوئی شبہ نہیں. سیاہی ہوا کا ہی ایک عنصر، ہوا ہی کی ایک کیفیت ہے، رکن ہوا کی ہی ایک کیفیت ہے. ہر عضو رئیس، تین عضو رئیس، اگر تین عضو رئیس ہیں تو ارکان کائنات کے چار نہیں ہو سکتے. کائنات اور انسان جدا جدا ہرگز نہیں. ارکان تین ہیں، چار نہیں. یہ جو چار والے ہیں نا، اس میں رئیس چار بناتے ہیں. پیچھے یہ تحریک موجود ہے اس بات کی کہ کائنات کے اندر ارکان چار ہے تو اس میں رئیس بھی چار ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ان کی بات، مگر اس بات پر تو جھگڑا صدیوں سے ہے. آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے. یہ اربا والے کل کے نہیں، ان نے تو ذرا اپنے کو ایک ظاہری سا دیکھ کر ایسا تو اس پر ایک عمارت کھڑی کر لی. میرے بھائی یہ صدیوں سے ہے. اطباء کرام مختلف کو مختلف ظاہر عیسیٰ کہتے ہیں. کیا ان سے پہلے نہیں کسی نے کہا؟ بہت ساروں نے کہا فلاں کو، مگر بات نہ بنائی. تو ماشاءاللہ یہ پنجابی جانے ڈاڈیا ستی بھی سو یہ کوئی ڈاڈے نکلے نا کہ آپ پوری چار عمارت تعمیر کر لی. پتہ نہیں کس وقت کیا جلد ہی وہ جھٹکا آنے والا. یہ زمین بوس ہو جائے گی ان کے مار جب ہماری کتاب منظر عام پر آئے گی انشاءاللہ. کائنات کے اندر ہر رکن دو کیفیات پھیلاتا ہے یا دو کیفیات کا مالک ہے. دو اپنی کیفیات سے کائنات پر اثر انداز ہوتے ہیں. رکن تو اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی کیفیت سے اثر انداز ہو کر یہ زمین کو چلا رہے ہیں. اس انسانوں کو حیوانات، جمادات، نباتات ان کی ہی کیفیات سے چل رہے ہیں. عضلاتی صابی نمبر 2 پوروں پر ہوگی، بالکل اوپر ہوگی. اگر نیچے ہو تو یہ عضلاتی صابی نہیں. ہم طبیبوں کو خاص کر قانون محرزہ کے طبیبوں کو ہاتھ رکھنے کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے طبیب، ہمارے یہاں کئی دوست گواہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جب ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہی ان کا 2 پوائنٹ نیچے پہنچا ہوتا ہے دباؤ. اصابی ذراتی سے تو وہ نکل گئے، عضلاتی صابی سے تو وہ آگے نکل گئے. اب پتہ نہیں کون سی نبض ان کو مل رہی ہے، وہ کون سی کہہ رہے ہیں. شرم میں صرف مس کرنے سے جو نبض ملے گی وہ مشرف ہے، جو دبا کر ملے گی وہ مشرف نہیں ہے، وہ منخفض میں ہے. تو جب ہاتھ رکھتے ہی منخفض کے درمیان پہنچ گیا ہے، اس کو اصابی ذراتی ملے گی، اس کو عضلاتی صابی ملے گی؟ نہیں ملے گی. ہمیں نبض پر ہاتھ رکھنے کا بھی علم ہونا چاہیے. کہاں سے کہاں تک یہ ہڈی کا کام چلتا ہے
اور پہلا پورا کہاں رکھنا ہے؟ یہ پیچھے سے کلائی کی طرف سے جو ہڈی آ رہی ہے ایک جگہ پر آ کے یہ تھوڑا تھوڑا ابھرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پورا ہو جاتا ہے یہاں پر. جہاں سے یہ ابھرنا شروع ہوئی، جہاں سے یہ ابھرنا شروع ہوئی وہاں پہلا پورا ہونا چاہیے. ایسے دے گا ادھر سامنے آ جائے اس کے کہ ایسے یہ یہاں سے ابھرنا شروع ہوئی، یہاں آ کر یہ اس کا بھار مکمل ہوتا ہے. تو جہاں سے ابھرنا شروع ہوئی ہے وہاں پہلا پورا سے باہر سے نیچے یہ ہونا چاہیے. اور مس کرنا ہے، مس کرنا ہے. 3 نبضے یہ مس کرنے پر اور اعصابی عضلاتی کا لمس جو ہوگا وہ سرد ہوگا. بات ہو رہی ہے عضلاتی اعصابی کی، کہ ہلکا سا تھوڑا سا کھردرا ہوگا اس کا لمس. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معتدل عام سا ہوگا، ہلکا کھردرا سا ہوگا. اور اس میں خشکی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ پانی کی کیفیت موجود ہے سردی کی. اور جب یہ شدت لے گی، یہ کیمیائی نبض ہے، یہ تحریک کیمیائی ہے. جب یہ شدت لے گی اس نے اپنا مادہ نکالنا ہے. اس کا مادہ کس نے نکالنا تھا؟ وہ مشینی تحریک نے نکالنا تھا، مگر اس کی ذاتی مشینی تحریک نے نہیں نکالا. وہ قدرت کی مشینی تحریک نے نکالنا تھا. یہ سیاہی ہے، اس کی ضد روشنی. حرارت نہیں ہو سکتی، اس کی ضد روشنی ہوگی. 5 نمبر یہ قدرت ناقلہ کی تحریک ہے، وہاں حرارت نہیں ہے، وہاں روشنی ہے. یہ جتنے لوگ گدی اعصابی میں حرارت مانتے ہیں میرے سوال کا جواب دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہ حرارت کے ساتھ تری رکھ سکتی ہے؟ رکھ کر دکھائے کہ ساتھ تری ہے نا گدی اعصابی. کیا یہ جو عضلاتی کہا گیا اس کا مطلب خشکی ہے؟ یہ جو گدی کہا گیا اس کا مطلب جو ہے وہ گرمی ہے؟ یہ تو اعضاء کے نام ہیں. گدی غدد سے، عضلاتی عضلات سے، جیسے عضلاتی اعصابی عضلات ارادی کی تحریک، اس کا نام عضلات کی وجہ سے عضلاتی ہے. عضلاتی کا مطلب خشکی نہیں ہے. اور غدی کا مطلب حرارت نہیں ہے. تو میرے پیارو یہ 2 بوروں پر ہوگی. مس کرتے ہی جو طبیب ہاتھ رکھتے ہی نیچے کے چلے جاتے ہیں وہ کبھی نبض کو درست دیکھ سکتے ہی نہیں. بات کو ذہن میں رکھیں. مس کرتے ہی اگر ملتی ہے نبض تو وہ کیا ہے؟
یہ تین میں سے کون سی ہے وہ آپ نے اس کے طوالت سے پوروں سے اس کا اندازہ کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے، وہ سب سامنے ہے۔ حضراتی صاحب بھی دو برابر ہوں گے، اور اس کا واسطہ جب یہ شدت میں آئے گی، اصلاح ارادی جو آدمی اپنے ارادے سے ان میں تیزی آئے گی۔ طب یونانی نے اس بارے میں کمال کہا۔ شرم میں کیا ہے؟ حرکت کی زیادتی، منخفض میں کیا ہے؟ کمی۔ یہ شرف میں ہے۔ حرکت کی زیادتی کدھر ہے؟ ارادی اصلاحات میں۔ اس کا مادہ سیاہی کا ہے، ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ بدھی حسابی میں تسکین پیدا کر دے گی۔ اس تسکین کی وجہ سے وہ غدد ناقلہ اپنا کام سر انجام نہیں دے رہے۔ جن نے اس کے مادے کو نکالنا تھا، نکالنا مشینی ہی نے ہے، وہ سست ہو گئے۔ طبیب کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے کام پر لانا ہے، وہاں تسکین ہے، وہ سست، ان کو تحریک دینی ہے، تحریک دینی ہے۔ یہی وہ مقام ہے یہاں پر ہمارے قانون مفرزہ والوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی۔ کیوں؟ یہ دیکھ نہیں رہے حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ تسکین کو بھی تحریک، تحلیل کو بھی تحریک۔ ان کے سامنے علاج معالجے نہیں ہے حضرت کے، کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمیں گزرے ناقلہ کو غذا و دعا دینی پڑے گی، اس کا مادہ تیار ہو، وہ اپنی قوت میں آنا شروع ہو اور اپنے کام کو جاری رکھ سکے۔